الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، حاضری کی جو تمنا ہے تو درود پڑھو. درود پڑھنے سے سرور ملتا ہے، جو بھی در نبی سے مانگو وہ ضرور ملتا ہے. جو بھی در نبی سے مانگو وہ ضرور ملتا ہے. میرے ساتھ مل کر دو اشعار پڑھنے ہیں، اس کے بعد 3 یا 4 احادیث کریمہ میں بیان کروں گا. ایک حدیث ہوگی جس ہستی کا انتقال ہوا اس کی نسبت سے. دوسرا جس مہینے میں جس ہستی کی آمد ہوئی اس کا بھی تذکرہ ہوگا. تیسرا ادب ہے، اس کے متعلق بھی حدیث ہیں. انشاءاللہ العزیز اللہ نے زندگی دی، وقت دیا تو وہ بھی بیان کرنا ہے. 2 اشعار میرے ساتھ مل کر پڑھیے. میرا اپنا انداز ہے تقریر کے دوران کوئی بات نہ کرے، کوئی کلام نہ کرے، نہ کسی سے کوئی گفتگو نہ کرے، کوئی لفظ کوئی ایسی بات نہ کرے کہ فلاں چیز آ گئی یہ مجھے اچھی نہیں لگتی. معذرت کے ساتھ آپ مجھ سے بڑے ہیں، میں احترام کے ساتھ ادب کے ساتھ آپ کا بھی ادب کرتا ہوں. آپ نے چند منٹ کے لیے مختصر یہ سننا ہے. اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے ساتھ مل کر پڑھیے. اے سب سے گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے میرے آقا دیدار عطا کرنا. مل کر پڑھیے. اے
سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے نور خدا کر آنکھوں میں سبحانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نظر آئے میرے آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے میرے آقا دیدار عطا کرنا مجرم ہوں جہاں بھر کا حشر میں بھرم رکھنا رسوا زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا رسوا زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا مقبول دعا میرے منظور خدا کرنا جب وقت نظر آئے میرے آقا دیدار عطا کرنا یہ ماہ مقدس ماہ شعبان کا مہینہ ہے اس سے جو پچھلا مہینہ گزرا ہے وہ ماہ رجب کا مہینہ تھا واقعہ معراج سب نے سنا ہے علماء سے سنتے رہتے ہیں میں بھی علماء کا خادم ہوں ایک آپ کو ایسی چیز بتاؤں شاید آپ نے سنی بھی نہ ہو واقعہ معراج زمینی بھی ہوا آسمانی بھی ہوا براق سے بھی ہوا واقعہ معراج میں جب جبریل امین نے سرکار کے ساتھ تھے کہہ دیں سبحان اللہ تو اللہ نے اللہ کے فضل سے سرکار دو عالم نے جنت کا مشاہدہ بھی کیا جہنم کا مشاہدہ بھی کیا مشاہدے سے مراد دیکھا تو جب جہنم کو دیکھا تو سرکار نے جہنم میں ایک ایسی قوم کو دیکھا جو اپنے ناخنوں سے چہروں کو چھیل رہی تھی ایسے نوچ رہی تھی سرکار نے پوچھا جبریل بتائیے یہ کون لوگ ہیں فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے ہیں یہ بتانا چاہیے سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے آخرت کی بات سننے سے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہہ دے سبحان اللہ جو بات میں نے کرنی ہے پھر اللہ کے حبیب نے جنت کا مشاہدہ کیا
اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کیونکہ جب واقعہ معراج ہوا، جب واپس آئے مسجد نبوی میں بیٹھے، سرکار نے واقعہ معراج تمام صحابہ کرام کو بتایا. کہہ دیں سبحان اللہ. سب کو بتایا. جو سب سے پہلے جو ہستی تھی جس نے واقعہ معراج کی تصدیق کی، اسے دنیا حضرت ابو بکر صدیق کہتی ہے. جو بات بتانی تھی وہ سنیے. سرکار نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں. جب سرکار بات کرتے تھے نا، صحابہ خاموش بیٹھتے تھے. بڑی عمر کے ہوتے تھے وہ بھی خاموش بیٹھتے تھے. کسی کی جرأت نہیں تھی کوئی سوال کرتا. سرکار نے فرمایا، میرے صحابہ، میں نے جہنم کا بھی مشاہدہ کیا، جنت کا بھی مشاہدہ کیا، مگر جب میں نے جنت کا مشاہدہ کیا میں نے عجیب منظر دیکھا. کہہ دیں سبحان اللہ. صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب بتائیے وہ منظر کیا تھا؟ سرکار نے فرمایا، میرے صحابہ، جب میں جنت میں گیا میں نے دیکھا اپنے سامنے جیسے بندہ چلتا ہے. سرکار نے فرمایا، جیسے میں چلنے لگا میرے سامنے حضرت بلال کے قدموں کی آواز آ رہی ہے. سرکار فرماتے، میرے صحابہ، میں نے یہ منظر دیکھا، میں چل رہا ہوں، میرے سامنے حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے. سرکار فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، حضرت بلال کہاں ہے؟ صحابہ نے فرمایا، وہ بھی مسجد نبوی بیٹھے ہیں. سرکار نے فرمایا، اسے بھی میری بارگاہ میں پیش کرو. جب پیش کیا نا، سرکار نے فرمایا، اے بلال رضی اللہ تعالی عنہ، بتا تو نے کون سا عمل کیا ہے؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے. بلال بتا تو صحیح، کون سا ایسا عمل کیا ہے؟ جنت میں گیا، تیرے قدموں کی آواز میرے کانوں نے سنی ہے، کون سا عمل کیا ہے؟ حضرت بلال نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زندگی میں ایسا کوئی عمل نہیں کیا، مجھے امید ہو مجھے اتنا نفع ملے گا. میں نے اتنا کوئی عمل نہیں کیا. حالانکہ صحابی رسول ہیں. اگر عاشقوں کی فہرست میں اگر کوئی دنیا دار کسی عاشق کا نام لیتا ہے تو ذہن میں سیدھا حضرت بلال کا نام آتا ہے، کچا عاشق ہی کیوں نہ ہو، حضرت بلال کا نام آتا ہے. آگے سنیے. سرکار نے پوچھا، ہے بلال بتائیے کون سا عمل کرتا تھا دنیا میں؟ جنت میں میں نے تیرے قدموں کی آواز سنی ہے. حضرت بلال نے فرمایا، یا رسول اللہ، ایسا کوئی عمل نہیں ہے، مگر یا رسول اللہ ایک چھوٹا سا عمل کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا، بلال بتائیے وہ عمل کیا ہے؟ حضرت بلال نے فرمایا، یا رسول اللہ، جب میرا وضو ناقص ہوتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں، تازہ وضو کر لیتا ہوں، اس کے بعد میں 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں. اسی کے صدقے اللہ نے مجھے مرتبہ عطا فرمایا ہے. سرکار نے فرمایا، میرے صحابہ سنو، میرے بلال جو اتنا مجھے پیارا ہے، اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے جنت میں اس کے قدموں کی آواز مجھے سنی ہے. یہ ہے وضو کی برکت. بتانا یہ تھا واقعہ معراج. تو جس ہستی کی کلخانی میں بیٹھے ہیں نا، وہ ہستی بھی وضو کی حالت میں انتقال ہو.
ہم تو وضو کی حیثیت نہیں سمجھتے نا، ہمارا یہ شوق نہیں ہے، ہم کسی کی عزت نفس مجروح نہیں کرتے، تقریر کے دوران نہ کسی کو ڈانٹتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ وضو کی یہ فضیلت ہے، حضرت بلال کو یہ مرتبہ، کہہ دیں سبحان اللہ۔ جس ہستی بھی کلخانی میں بیٹھے وہ بھی وضو کی حالت میں ہے۔ دو روایتیں آپ کو وضو کے عمل کے بتا دوں، آپ یہ نہ سمجھیں یہ وضو ہم تو ایسے فرض ہی ادا کرتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرتا ہے نا، قیامت کے دن اس کا چہرہ چاند سے زیادہ چمکتا ہوگا۔ یہ وضو کی فضیلت۔ دوسری فضیلت فرمایا جس شخص نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس کے انتقال ہوا اور اس حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، اللہ اس کے شہید کا مرتبہ عطا فرما دیتا۔ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جو دیوار کے نیچے آ جائے وہ بھی شہید ہے، پانی میں ڈوب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے، جنگ میں وہ بھی شہید ہے، مگر یہ بھی شہید ہے جو وضو کی حالت میں انتقال ہو جائے، کہہ دیں سبحان اللہ۔ دوسرا عمل آپ کو یہ بھی بتا دوں، ایک آدمی نے شکایت کی، یا رسول اللہ بہت آمدنی ہے، مال بہت ہے، برکت نہیں، جیسے حضرت صاحب بتا رہے تھے، برکت نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے، صحابہ تابعین نے یہ عمل میں بتایا ہے، غور سے سنیے۔ فرمایا جس کی تنگ دست ہو، مال کی کمی، آمدنی زیادہ ہے، بچتا کچھ نہیں ہے، فرمایا اس کا جب بھی وضو ٹوٹے نیا وضو کرنا ہے۔ اول قربت، یہ نور رضا کے اندر عبارت ہے جس کا وضو ہو بھی صحیح نہ پھر بھی وضو کرے گا، اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ دوسری، یہ اس ہستی کی نسبت سے وضو کی حالت میں انتقال ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو تیاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا، اس مہینے کی جو شعبان کی تاریخ ہے، اس میں حضرت سیدنا امام حسین کی ولادت کا تذکرہ ہے، کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں آپ سے پوچھوں، اگر میرے اور آپ کے گھر میں بچہ ہو تو مبارکباد دینے کے لیے سب سے پہلے دادی یا نانی آتی ہے، کہہ دیں سبحان اللہ، خوشی ہوتی ہے نا جی۔ آپ کو پتہ ہے جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو کون آیا تھا؟ کون آیا تھا؟ سنیے، جب ولادت ہوئی نا، سرکار مسجد نبی میں تھے، کہہ دیں سبحان اللہ۔ سرکار کو علم ہوا، سرکار صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے، سرکار نے صحابہ کو نہیں بتایا، جس کے بیٹے کی آمد ہوئی اس کو بھی نہیں بتایا، حضرت علی کو۔ سرکار مسجد نبوی سے اٹھ کر بی بی فاطمہ زہرا کے گھر میں آتے ہیں، دستک دیتے ہیں بیٹی کے گھر میں آ کر، جاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی بتاؤ آپ کا شہزادہ کہاں ہے؟ سرکار نے اٹھایا، بوسہ دیا چہرے کو، یہ منظر تھا۔ پھر واقعہ یہ بہت لمبا ہے، حضرت امام حسین کی ولادت کا۔ جب سرکار آئے مسجد نبوی میں، صحابہ کرام بیٹھے، کافی وقت گزر گیا، حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے، حضرت عمر، حضرت علی المرتضی، حضرت عثمان غنی، مگر کسی صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم سرکار سے پوچھیں، آپ اٹھ کر چلے گئے، ہمیں بتایا نہیں، کہاں گئے؟ سرکار کے صحابہ آپس میں مشورہ کرنے لگے، سوچنے لگے، تو ہوا کیا کہ سب سے بڑے صحابی تھے حضرت ابو بکر صدیق، وہ اٹھے، کہہ دے سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق مسجد نبوی سے نکلے، بی بی فاطمہ کے گھر کی طرف جانے لگے۔ اب آپ یہ پوچھیں گے حضرت ابو بکر صدیق کو کیسے پتا تھا کہ بی بی فاطمہ کے گھر میں نبی بیٹھے ہیں؟ یہ بھی بتا دوں، کہہ دے سبحان اللہ۔ کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے
جس راستے سے نبی گزرتے تھے اس راستے سے خوشبو بتاتی تھی آقا آپ ادھر سے گزرے ہیں، خوشبوئیں بتاتی تھی آقا آپ ادھر سے گزرے ہیں۔ حضرت مختصر کو حضرت ابو بکر صدیق بھی آئے، اندر نہیں آئے، دستک دی باہر رک گئے۔ پیچھے حضرت عمر بھی ہے، حضرت عثمان غنی بھی ہے، جس کے بیٹے کی آمد ہوئی وہ آئے، دستک دی۔ ان کا تو گھر تھا نا، اجازت لینے کی کیا ضرورت تھی، باقی نے دستک دی، یہ طریقہ بھی سیکھ لے۔ فرشتے بھی اس گھر میں اجازت لے کر آتے تھے، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل بھی اجازت لے کر آتے تھے۔ پھر جب حضرت علی المرتضیٰ سرکار سے ملے، سرکار نے فرمایا اے علی تو نے اندر نہیں آنا، باہر گیٹ کے باہر کھڑا ہو جا، آپ نے اندر نہیں آنا۔ سرکار گئے، امام حسین کو اٹھایا، چوما، بوسہ دیا، باہر آئے، حضرت علی المرتضیٰ کو بتایا اللہ نے تجھے حسین سا بیٹا عطا فرمایا۔